جو جھوٹ بول رہا ہے اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، یعنی اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے سے. یعنی ایک ایماندار شخص جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا. یہاں تک کہ کفار، آپ کے دشمن، سخت سے سخت دشمن بھی آپ کو کبھی آپ کی صداقت پر اس کو کبھی شک نہیں ہوا. تو یہ درس ہمیں ہمارے نبی سے ملتا ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے. السلام علیکم. بلند اخلاق میں خوش آمدید. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا وزن چند گرام ہے لیکن اس کے اثرات بہت تباہ کن ہیں. میں بات کر رہا ہوں زبان کی، اور زبان سے ہونے والی ایک اخلاقی برائی جس کا نام جھوٹ ہے. جھوٹ یعنی حقیقت کو چھپانا اور حقیقت کے خلاف بات کرنا. جھوٹ کی بہت سختی سے ممانعت کی گئی ہے قرآن اور احادیث میں. اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمام برائیاں ایک کمرے میں بند ہوں اور اس کمرے کی چابی اگر کوئی ہے تو وہ جھوٹ ہے. کیا مطلب؟ یعنی جھوٹ بولنے سے انسان اور سی مختلف برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہمارے جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں یہ روزانہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنا حال و احوال پوچھتے ہیں. زبان کی باری آتی ہے تو سارے باڈی پارٹس کہتے ہیں کہ جب تک تم ٹھیک ہو ہم ٹھیک ہیں، جب تم خراب ہو گئے تو پھر ہمارا بھی حال خراب ہوگا. ایک شخص نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میرے اندر بہت سی برائیاں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے چھٹکارا پاؤں. اور ان میں سے ایک برائی جھوٹ بولنا بھی تھا. اس نے کہا میں کہاں سے شروع کروں کہ میں آہستہ آہستہ جو ہے باری باری میں تمام ان برائیوں سے نجات پا لوں. نبی کریم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کیا اور چل پڑا. اب جب بھی وہ کوئی گناہ کرنے لگتا تو سوچتا کہ اگر میں نے گناہ کر دیا اور نبی اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، جھوٹ تو نہیں بول سکتا، جھوٹ بولوں گا تو وعدہ ٹوٹ جائے گا. تو اس نے کہا بہترین چھوڑ دو یہ گناہ ورنہ مجھے تو جھوٹ بولنا پڑے گا. اس کے بعد جب نبی اللہ کے پاس آیا تو کہا یا نبی اللہ مجھ سے تو ساری برائیاں چھوٹ گئی کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا تو میں دوسری برائیاں بھی مجھے چھوڑنی پڑی. گناہ کبیرہ یعنی بہت جو بڑے گناہ ہیں ان میں شامل کیا گیا ہے جس میں سر فہرست شرک ہے، پھر حقوق والدین کو ترک کرنا اور تیسرے نمبر پر ہے جھوٹ بولنا. جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کا ایک اثر جو ہوتا ہے وہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اس کے مختلف اثرات ہوتے ہیں. اور جھوٹ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے بدن سے ایک ایسی اسمیل جو ہے وہ نکلتی ہے جو آسمان تک جاتی ہے اور فرشتے اس اسمیل کو محسوس کرتے ہیں. اور روایات میں آئے کہ 70,000 ملائکہ اس شخص پر لعن کرتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے. کتنا سخت ہے کہ 70,000 ملائکہ اس کے لعن کریں. روایات میں ملتا ہے کہ منافق کی نشانی ہے جھوٹ بولنا. یعنی ایک شخص اگر جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ پکا ایماندار شخص نہیں ہے، منافق ہے. آئیے قرآن کی کچھ آیات پر غور کرتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، یعنی اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے سے. یعنی ایک ایماندار شخص جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا. اللہ اپنی ہدایت اس شخص سے چھین لیتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. آج کل سوشل میڈیا پر تو باتیں آگے سے آگے نکلنا کچھ مشکل نہیں، ری ٹویٹ، شیئر، لائک ایکسیٹرا. تو آج کل جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تو ہمارا بزنس چلتا ہی نہیں. تو ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے مال لے کے تجارت کرنے گئے تو اپنی سچائی کی وجہ سے اور اپنی دیانتداری کی وجہ سے مال میں جو تھا وہ مزید برکات شامل ہو گئے. اور اس کی مثال قائم ہو گئی کہ جھوٹ فریب دینا کوئی مال میں اضافے کا باعث نہیں بنتا بلکہ مال گھٹنے کا سبب بنتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. یہاں تک کہ کفار، آپ کے دشمن، سخت سے سخت دشمن بھی آپ کو کبھی آپ کی صداقت پر اس کو کبھی شک نہیں ہوا. تو یہ درس ہمیں ہمارے نبی سے ملتا ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، چاہے وہ ایک کافر ہی کیوں نہ ہو سامنے آپ کے، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ کا اثرات کیا ہوں گے؟
جھوٹ بولنے سے ایک تو آپ کے گناہ میں اضافہ ہو ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں آپ کی عزت ختم ہو جائے گی، آپ بے اعتبار ہو جائیں گے، لوگ آپ کو جھوٹا کہیں گے۔ جھوٹ بولنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، یعنی دل مردہ ہونے سے مراد کہ پھر اللہ کی جو آیتیں ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، احادیث ہیں، وہ پھر آپ کے دل پہ اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں، آپ کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جھوٹ سے نجات کیسے پائی جائے؟ سب سے پہلے تو آپ نے قرآن اور حدیث سے جھوٹ کی ممانعت میں جو احادیث ہیں اور آیات ہیں ان کو پڑھیں، دیکھیں کہ جھوٹ بولنا کتنا سخت ہے، کتنا سنگین ہے، اس کی سزا کتنی سخت ہے۔ اپنے دل کو اس کو پہچانوائیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اتنے سارے سزائیں مجھے ملیں گی۔ جب آپ اس کو بار بار دہراتے رہیں گے، دل میں بار بار اپنا موازنہ کریں گے، تو آپ اس عادت سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اخلاق بہتر اخلاق ہو، بلند اخلاق ہو، تو آپ کو جھوٹ کی یہ عادت سب سے پہلے چھوڑنی پڑے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔